بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ یہ سوال جہاں بہت اہم ہے وہیں حساس بھی ہے۔ یہ ایک ایسی دودھاری تلوار ہے کہ ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ علامات قرب قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم، پراسرار اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے اور اس کا لطف اس علامتی اور ذو معنی لغت سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں بیان کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک بات سورہ معارج میں بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے قریب سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ بالکل یہی بات اس سوال کے جواب میں بھی کی جا سکتی ہے۔ مہدیت کے موضوع کا سب سے اہم اور سنسنی خیز اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ ہم نے امام مہدی کے عالمگیر انقلاب کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دوستو، حضرت امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو وہ ایک عالمی حکومت قائم کریں گے، تو کیا وہ حکومت معجزے سے قائم ہو جائے گی؟ تو سوال یہ ہے کہ امام مہدی کی عالمگیر حکومت کے لیے کیا ہم کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ سب کچھ خود ہی ہو جائے گا اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی؟ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب صالح ترین ہوں گے اور اصحاب بدر کی طرح بافضیلت ہوں گے، اور اسی طرح سے امام مہدی کو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے عذاب بھی ایسا ہی ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ چھڑ جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 لشکر میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، جبکہ 1/3 لشکر فتح یاب ہو جائے گا اور یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوستو، آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو امام مہدی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ وہ اسلام کے دعوے دار تو ہوں گے مگر امام مہدی کے مخالفین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا بھر کے سامنے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کس طرح برباد ہوں گے اور وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ لوگ فکری انحطاط کا شکار ہوں گے اور اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نام کا ہوگا اور یہ اس دور کا نام نہاد مسلم لیڈر ہوگا، اور اسے یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کا لیڈر بنایا جائے گا، اور عالمی میڈیا بھی اسے مسلمانوں کا عالمی لیڈر بنائے گا، اور وہ کئی جنگوں میں فتح کا ڈرامہ رچائے گا اور پھر کئی فتوحات کا ڈھونگ رچا کر اپنے اصل روپ میں آ جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج شام کے علاقے اندر سے ہوگا۔ اس لفظ کے معنی ہے ابن دور کا چشمہ، جو بگڑ کر اب اندر بن گیا ہے۔ اندر اب شمالی اسرائیل کا علاقہ ہے۔ اس پہ اسرائیل نے 24 مئی 1948 کو قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ مسلمانوں کا حامی ہوگا اور مسلمانوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے بعد بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اسلام مخالف قوتیں اس کو مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر متعارف کروائیں گی، جیسا کہ آکسفورڈ کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے۔ جب اسے مسلمانوں کا لیڈر مان لیا جائے گا تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہو جائے گا۔ اس پلان اور منصوبہ بندی کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے پروپیگنڈے کے زور پہ زنا اور شراب کو حلال قرار دیا جائے گا اور اس کی دلیل کے طور پر جھوٹی احادیث اور روایات پیش کی جائیں گی۔ یہ شخص بنو کلب کی نسل سے ہوگا اور امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، جو عرب کے ایک صحرا میں اللہ کے حکم سے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ دوستو، اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، یعنی ہر صاحب ایمان مجاہد اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے گا، اگرچہ وہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لشکر کے زمین میں دھس جانے کے بعد مسلمانوں کے دشمن کھل کر سامنے آ جائیں گے اور یہی بنو کلب کی حمایت کرنے والے لوگ شراب اور زنا کو جائز سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ ان کا لیڈر سفیانی زمین پر فساد برپا کیے ہوگا، حتیٰ
حتیٰ کہ ایک گروہ کے ایک شخص کے ہاتھوں دمشق کی ایک مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی اور اس محفل میں ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی اور وہ شخص مسجد کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر ایک غیرت مند شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا اور اس سے کہے گا کہ افسوس ہے تم پر کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو۔ اس شخص کا بڑی محفل میں سفیانی کو کلمہ حق کہنا برا لگے گا اور پھر سفیانی کے حکم پر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد صرف اسی کو نہیں جو بھی اس کی تائید کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ شراب سود زنا کو جائز سمجھنے والے وہ بدنصیب ہوں گے جو امام مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے اور ان میں سر فہرست یہ سفیانی ہوگا اور یہی ان کی فکری انحطاط کا انجام ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اس سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ جو لوگ فتنے کا شکار ہوتے ہیں وہ ظالم کے لیے رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں ان علامات کی طرف کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ ان کا وقت ظہور کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جتنی علامات بتائی گئی ہیں ان میں تمام علامتیں اشارتاً ہیں۔ کچھ علامتیں ظہور سے قبل کے بارے میں ہیں مگر ان کے ظہور کے بارے میں حتمی کہنا بہت مشکل ہے۔ علامات ظہور امام مہدی کی کچھ احادیث کو ہم آج کی ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں اور باقی علامات ہم آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو ایک علامت یہ بتائی گئی کہ آسمان سے ایک فلک شگاف ندا آئے گی جو امام مہدی کے ظہور کی منادی کرے گی۔ یہ ندا تو ان کے ظہور کے بارے میں ہوگی اور ظہور کے بعد ہوگی مگر ہم تو قبل ظہور کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صدا تو آئے مگر آج کل ایسی کون سی جگہ ہے جہاں انسان کی سیٹلائٹ کی رسائی نہیں اور کوئی خبر دنیا تک نہ پہنچے۔ امام مہدی علیہ السلام کے کعبۃ اللہ میں ظہور کی خبر نشریاتی ادارے لمحہ بلمحہ نشر کریں گے یا آسمان سے سنسنی خیز پیغامات بھیجے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اسے ہی ندا کہا جائے گا اور احادیث میں اسی کی طرف اشارہ ہو۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے۔ مجدد کا صدی کے آغاز میں آنا ضروری نہیں، وسط میں بھی آ سکتا ہے اور مجدد مانا جاتا ہے اور خدا جانے کہ وہ صدی شاید یہی ہے کہ جب مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور مجاہدوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا کے خاتمے قیامت کو ایک دن بھی باقی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے روایت کی گئی ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ فرات دریا سے پانی ہٹ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے نکلتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہوئے ہیں جس میں اتا ترک ڈیم ان میں سے ایک ہے اور اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد ترکی میں فری میسنز اقتدار میں رہے ہیں اور ترکی چاہے تو عراق سے فرات کا پانی بآسانی روک سکتا ہے اور اگر اس نے ایسا کر دکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوگی اور دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی اور 100 میں سے 99 اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں وہ خوش نصیب ہوں جو سونے کا مالک بنے۔ ایک روایت حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ زمین اس لشکر کو نگل جائے گی جو امام مہدی سے لڑنے کو جائے گا، یعنی وہ لشکر جو مسلمان ہونے کے باوجود امام مہدی یعنی نجات دہندہ سے لڑے گا اور زمینی عذاب کا شکار ہوگا۔ زمین پھٹ جائے گی اور اس فوج کو نگل لے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام سے جائے گا تو شام سے مراد لبنان اور فلسطین اور موجودہ اسرائیل کے علاقے جن میں اردن بھی شامل ہے، یہ سب علاقے ماضی کے شام میں شامل ہوتے ہیں جہاں اس وقت حرمین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے اور اس کی ملکائیں امریکن یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو لبانے کے طاق کے فن میں ماہر ہوتی ہیں اور اس کی مدد وہ امریکی افواج کریں گی جو عرصہ دراز سے حرمین میں چھاونیاں بنا کر لمحہ موعود کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔
جنگ کے دوران فریقین کے مابین جدید آلات حرب استعمال کیے جائیں گے جس کے بعد زمین میں بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقیقت کے قریب حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمان فوری طور پر حمایت نہیں کریں گے، یعنی عالمی طور پر فوری حمایت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ سے اصلاح کرنے والوں کو حکمران اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔